تو آج ہم سائنس کی ایک سب سے ناقابل یقین کہانی کا پردہ پھاش کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے کہ کس طرح چند حادثات اور کچھ شاندار ذہنوں نے مل کر ایٹم کے ننھے سے مرکز میں چھپی ہوئی بے پناہ طاقت کو آزاد کر دیا۔ یہ مادے کے دل میں قدم بقدم سفر کی ایک حیران انگیز داستان ہے۔ اور یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کے گرد ہماری آج کی ساری بات چیت گھومے گی۔ اسے ایک سائنسی معمے کی طرح سمجھیں، جہاں ہر ٹکڑا کچھ خالص اتفاق سے اور کچھ خالص ذہانت سے ہمیں ایک ایسے راز کے قریب لے گیا جو آگے چل کر پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ ہماری کہانی کا آغاز کسی بڑے دھماکے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک عام سی نظر آنے والی چٹان سے ہوتا ہے۔ یہ ایک نیا دریافت شدہ عجیب عنصر تھا، اور سچ پوچھیں تو اس وقت کسی کو اس کا کوئی خاص استعمال سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ ذرا سوچیں، اپنی دریافت کے بعد 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے تک یورینیم ایک معمولی چیز سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس کا واحد قابل ذکر استعمال شیشے کو ایک عجیب سی سبز مائل پیلی چمک دینا۔ سائنسدانوں کی برادری کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ کیا خزانہ لگ گیا ہے۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کوئی منصوبہ بند تجربہ یا سالوں کی تحقیق کا نتیجہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک خالص خوش قسمت اتفاق تھا۔ بیکریل کا یہ حادثہ سائنس کی دنیا میں ایک زلزلے کی طرح تھا۔ ذرا تصور تو کریں، پہلی بار سائنسدانوں نے کسی ایسی چیز کو دیکھا جو خود بخود توانائی پیدا کر رہی تھی، بغیر اسے گرم کیے، جلائے یا کسی بھی قسم کی بیرونی طاقت دیے۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی ایسا پتھر مل جائے جو خود ہی ہمیشہ گرم رہتا ہو۔ یہ توانائی کے بارے میں ان کے تمام پچھلے علم کے بالکل خلاف تھا۔ اور یہیں پر میری کیوری کی آمد ہوتی ہے۔ بیکریل کی دریافت نے انہیں بہت متاثر کیا، اور انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ کوئی ایک بار کا عجوبہ نہیں ہے۔ انہیں شک تھا کہ یہاں فطرت کا کوئی بالکل نیا اصول کام کر رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کام کو آگے بڑھایا بلکہ اس پر اسرار عمل کو ایک نام بھی دیا، ریڈیو ایکٹیویٹی۔ اس کے بعد تو جیسے دریافتوں کی ایک لہر سی آ گئی، اور ایک ایسا انقلابی خیال سامنے آیا جو سیدھا کسی پرانی کیمیاگری کی کتاب سے نکلا ہوا لگتا تھا۔ یہ تصور کہ ایک عنصر خود کو مکمل طور پر دوسرے عنصر میں بدل سکتا ہے۔ سن 1901 میں 2 محققین ردرفورڈ اور سوڈی نے ایک ناقابل یقین چیز کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ تابکار تھوریم خود بخود ریڈیم میں تبدیل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس عمل کو ٹرانسمیوٹیشن کا نام دیا، یعنی عناصر کی حقیقی تبدیلی۔ ویسے ٹرانسمیوٹیشن کی اصطلاح پر کافی تنازع کھڑا ہوا۔ ردرفورڈ نے تو سوڈی کو خبردار بھی کیا کہ سوڈی، اسے ٹرانسمیوٹیشن مت کہو، وہ ہمیں کیمیاگر سمجھ کر ہماری جان لے لیں گے، کیونکہ یہ لفظ لوگوں کو ان پرانے کیمیاگروں کی یاد دلاتا تھا جنہیں سائنس ہمیشہ سے فراڈ سمجھتی آئی تھی۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر فطرت یہ خود کر سکتی ہے تو سائنسدان جان بوجھ کر ایسا کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ اصل میں وہ ایک بنیادی رکاوٹ سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ مثبت چارج والے ذرات کو نیوکلس پر مارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نیوکلس خود بھی مثبت چارج والا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے آپ 2 طاقتور مقناطیسوں کے ایک جیسے سروں کو ایک ساتھ دبانے کی کوشش کریں، وہ بس ایک دوسرے کو پرے دھکیل دیتے ہیں۔ اس دھکیلنے والی رکاوٹ کو توڑنے کے لیے سائنسدانوں کو کچھ انقلابی چیز درکار تھی۔ انہیں ایک نئے اوزار کی ضرورت تھی، ایک ایسے ذرے کی جسے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور یہی اس معمے کا گمشدہ ٹکڑا تھا۔ اور وہ گمشدہ ٹکڑا تھا نیوٹرون۔ یہ وہ کامل اوزار تھا جس کی سائنسدانوں کو تلاش تھی۔ اس پر کوئی چارج نہیں تھا، یعنی نیوکلیس اسے دھکیل نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ چابی تھی جو ایٹم کا تالا کھول سکتی تھی۔ نیوٹرون کی دریافت نے سمجھے کہ تمام دروازے کھول دیے۔ اچانک دنیا بھر کی لیبارٹریوں کے پاس ایٹم کے مرکز تک پہنچنے کے لیے بہترین گولی آ گئی تھی۔ اٹلی میں انریکو فرمی اور جرمنی میں اوٹو ہان اور فرٹز سٹراسمن جیسے بڑے سائنسدانوں نے ہر اس چیز پر نیوٹرون کی بمباری شروع کر دی جس پر وہ ہاتھ رکھ سکتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ اب آتی ہے سب سے دلچسپ بات۔ جب انہوں نے نیوٹرون کا رخ سب سے بھاری معلوم عنصر یعنی یورینیم کی طرف کیا تو جو نتیجہ سامنے آیا اس نے طبیعیات کے تمام معلوم قوانین کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نتیجے نے پوری سائنسی برادری کو ایک گہرے معمے میں ڈال دیا۔ صدیوں سے کیمیا کا ایک بنیادی قانون تھا، بقائے کمیت کا قانون۔
یعنی مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا، جتنا آپ ڈالیں گے اتنا ہی باہر آئے گا۔ لیکن اس تعامل میں کمیت کا ایک حصہ بس غائب ہو گیا تھا۔ ذرا اس میز پر نظر ڈالیں، یہ مسئلے کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ اگر آپ تعامل سے پہلے تمام چیزوں کی کل کمیت ناپیں تو آپ کو 100% ملتی ہے، لیکن جب آپ بعد میں بننے والی چیزوں کو ناپتے ہیں تو آپ کے پاس صرف 99.9% ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ، لیکن وہ غائب تھا۔ پہلی بار کیمیائی تعامل میں کمیت محفوظ نہیں رہی اور اس ایک بات نے کیمیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس پہیلی کو حل کیا طبیعیات دان لیزے مائٹنر نے، جو نازی جرمنی سے فرار ہو چکی تھیں، اور انہوں نے دور سے اپنے بھتیجے آٹو فرش کے ساتھ مل کر آئنسٹائن کی مشہور مساوات کا استعمال کیا۔ مائٹنر نے محسوس کیا کہ وہ غائب شدہ کمیت واقعی غائب نہیں ہوئی تھی، اس نے صرف اپنی شکل بدلی تھی۔ آئنسٹائن کی مساوات E=mc² کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ کمیت اور توانائی دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کمیت کی وہ چھوٹی سی مقدار خالص توانائی کی ایک بہت بہت بڑی مقدار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور اس طرح اس ناقابل یقین عمل کو آخرکار ایک نام ملا۔ مائٹنر کے بھتیجے اوٹو فرش نے ایٹم کے ٹوٹنے کے اس عمل کو بیان کرنے کے لیے نیوکلیئر فیجن کی اصطلاح بنائی۔ معمہ حل ہو چکا تھا اور طبیعیات کے ایک بالکل نئے شعبے نے جنم لے لیا تھا۔ لیکن اس معمے کا ایک آخری اور شاید سب سے اہم ٹکڑا بھی باقی تھا، جسے انریکو فرمی نے دریافت کیا۔ انہوں نے پایا کہ جب یورینیم کا نیوکلیس ٹوٹتا ہے تو وہ صرف توانائی ہی نہیں چھوڑتا، وہ اوسطاً 3 مزید نیوٹرونز بھی باہر پھینکتا ہے۔ اور یہ ہمیں اس ایک سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ کیا ہوتا ہے جب وہ 3 نئے نیوٹرون 3 مزید یورینیم ایٹموں سے ٹکراتے ہیں؟